ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورۃ النساء آیت نمبر 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. سابقہ آیات میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم تھا. ان آیات میں اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنے کا حکم ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ منافقین پر کچھ باتیں بڑی بھاری تھی. ان میں سے پہلی چیز تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. دوسری چیز تھی جہاد. جہاد کرنا بھی منافقین کے لیے بڑا مشکل تھا، تو اس کا تذکرہ بھی ان آیات میں آ رہا ہے. تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، جب تم کافروں سے لڑنے نکلو تو اپنی حفاظت کا سامان لے لو، یعنی اسلحہ اور جو اسباب ہیں وہ مہیا کر لو. اس میں یہ سمجھا دیا کہ تیاری کرنا اور زمینی حقائق کے مطابق اسباب اختیار کرنا یہ چیز توکل کے خلاف نہیں ہے. اسباب ضروریہ جمع کرنا یہ توکل سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے. ہاں، اگلی بات یہ ہے کہ ان اسباب پر اعتماد انسان کو نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو کامیابی کے لیے حقیقی اسباب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، نگاہ ادھر ہی ہو. لیکن جتنے اسباب انسان اختیار کر سکے ان اسباب سے پیچھے نہ ہٹے، وہ سارے اسباب اختیار کر لے اور نگاہ اللہ پر رکھے. یہ توکل ہے. فانفروا ثبات او انفروا جميعا. اب یہ جو تم نے اپنی حفاظت کا سامان لے لیا، یعنی اسلحہ جو بھی وقت کی ضرورت کا ہے وہ تم نے حاصل کر لیا، تو پھر اب تم چاہے تو چھوٹے چھوٹے دستوں میں ہو کر نکلو یا پھر سارے کے سارے مل کر اکٹھے نکلو. کیونکہ جو بدر ہوا یا احد ہوا اس کے اندر تو شکل یہ تھی کہ پورا لشکر اکٹھا جمع ہوا اور پھر نکلے. لیکن ان کے علاوہ جو بڑی جنگیں ہیں، ان کے علاوہ جو غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، تو ان کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں صحابہ کرام نکلے ہیں. تو کوئی بھی شکل بنا لو لیکن اسباب اپنے مہیا کر لو. یہ تو جہاد کے لیے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اکیلے مت نکلو، چاہے چھوٹا دستہ ہو یا بڑا لشکر ہو اس کے اندر مل کر نکلو. انفرادی طور ویسے بھی جہاد سے ہٹ کر بھی اگر انسان کو سفر کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے کہ اکیلا نہ نکلے. لہذا ارشاد ہے کہ اکیلا مسافر وہ ایک شیطان ہے، اور اگر دو ہے تو پھر وہ دو شیطان ہے، اور تین جماعت ہے. اور چاہیے کہ 4 افراد نکلیں سفر کے لیے، اور جب دستہ ہو تو وہ 400 افراد ہو، اور اگر لشکر ہو تو پھر وہ 4000 افراد. تو اس لیے جہاد کے لیے ہو یا عام سفر کے لیے ہو تو اکیلے نکلنے سے منع فرمایا. اگلی آیت مبارکہ سے منافقین کی کچھ حالتوں کا بیان ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ، یقیناً تم میں سے. اب خطاب تو ایمان والوں کو چل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صاحب آیت میں آیا، اور آگے ارشاد فرمایا یقیناً تم میں سے. چونکہ منافقین ظاہر ایمان والے تھے، اس وجہ سے ان کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا کہ یہ جو منافقین ہے یہ تم میں سے ہی ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ لمن لیبطئن، یقیناً تم میں سے بعض وہ ہے جو نکلنے میں پس و پیش کرتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی میرا اونٹ نہیں مل رہا، میری فلاں چیز نہیں مل رہی، بس میں ابھی پہنچ جاؤں گا، بس میں ابھی نکلتا ہوں، اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور کوشش اسی بات کی ہے کہ اسلامی لشکر واپس آ جائے تاکہ ہم کہنے والے بن جائیں
کہ جی کوشش تو تھی ہماری بھی، لیکن فلاں مسئلہ پیش آ گیا، فلاں پریشانی پیش آ گئی، اس لیے ہم نہیں پہنچ پائے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب اسلامی لشکر جہاد کے لیے گیا ہوا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور وقتی طور پر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو قال قد انعم اللہ علیہ، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کر دیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، جب کہ میں تمہارے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اگر میں جاتا تو مجھے بھی یہ نقصان پہنچتا، تو یہ جو میرا اونٹ گم ہو گیا تھا یا میری فلانی چیز مجھے نہیں مل رہی تھی، تو یہ تو میرے لیے خیر بن گئی، میں بچ گیا۔ حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تکلیف کا آ جانا یہ اس بچ جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کے راستے میں نکل کر، جہاد کے لیے نکل کر کوئی فضل اللہ کا مل جائے، فتح مل جائے اور مال غنیمت مل جائے، تو لَيَقُولَنَّ، تو ضرور وہ کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے مابین کوئی محبت کا تعلق ہی نہیں۔ یعنی تمہیں اگر کوئی خوشی ملی، بجائے اس کے کہ وہ خوش ہو کہ ایمان والوں کو اللہ نے فتح دی، مال غنیمت دی، وہ ایسے ہو جائے گا گویا کہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اور تمہاری خوشی اس کی خوشی نہیں۔ تو وہ کیا کہے گا، یا لیتنی کنت معہم، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی۔ یعنی اس کے نزدیک اپنی کامیابی ہی سب کچھ ہے، ایمان والوں کی کامیابی اس کے نزدیک کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا قلبی تعلق تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، بظاہر ایمان والا ہے، حقیقت میں کافروں کے ساتھ اس کی دلچسپی ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، چاہیے کہ اللہ کے راستے میں وہی لوگ قتال کریں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا، وہ ہے اصل مومنین۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، فَيُقْتَلْ، پھر وہ مقتول ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہ، تو ہم قریب ہم اس کو اجرا عظیما، بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر چاہے غالب آئے یا مغلوب ہو جائے، دونوں صورتوں میں یہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے بدلہ، بڑا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی شوق جہاد پیدا فرمائے، کیونکہ اگر یہ جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر تو انسان کی موت وہ نفاق والی موت